ذرة خيرا يرى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ایسا دن بھی آئے گا ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا, ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا, بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا. رشتہ داروں کی باتیں چھوڑے, قرابت داروں کی باتیں چھوڑے, دوستوں کی باتیں چھوڑے, باپ اور بیٹے کے رشتے اس دن کمزور ہو جائیں گے جس دن سوا نیزے پر سورج ہوگا اور پسینے سے انسان شرابور ہوگا, اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوگا, تانبے کی زمین ہوگی, سوا نیزے پر سورج ہوگا. اس وقت اگر کوئی دولت کام آئے گی تو ایمان کی دولت کام آئے گی. نہ وہاں ڈالر چلے گا, نہ وہاں پاؤنڈ چلے گا, نہ وہاں روپیہ چلے گا, نہ وہاں دینار چلے گا, نہ وہاں درہم چلے گا. وہاں کسی قسم کی کرنسی نہیں چلے گی. وہاں اگر کوئی کرنسی چلے گی تو یہ کہنا کام آئے گا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا. وہاں کچھ کام آئے گا تو حضور سے محبت کام آئے گی. وہاں اگر کچھ کام آئے گا تو حضور علیہ السلام پر ایمان لانا کام آئے گا. وہاں اگر کچھ کام آئے گا حضور کی آل و عطرت, اصحاب اور حضور کی ازواج سے محبت کام آئے گی. اگر وہاں کوئی چیز کام آئے گی تو اولیاء کاملین سے محبت کا رشتہ کام آئے گا. اللہ کا قرآن فرماتا ہے, تقریر لمبی چوڑی نہیں کرنی, جیسا دسترخوان ویسی نعمت ہے, اور جیسا مہمان ویسا ہی دسترخوان, جیسا آپ کے سننے کا رنگ ویسا ہی میرے بولنے کا ڈھنگ. زبردستی ہم خود کو منوانے نہیں آتے کہ آپ ہمیں سنو. ناظم صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ آپ صرف قوالی ہی سنیں گے, وہ آپ کی مرضی کیا کیا سنیں, مگر میری ڈیوٹی جو ہے میں اپنی پوری کر رہا ہوں تاکہ کل قیامت کے میدان میں سوال مجھ سے بھی تو ہوگا. اتنا بڑا مجمع دیا گیا تھا تو نے کیا کیا تھا. مجھے اس کی فکر نہیں کہ دنتالا دوبارہ آنا ہے کہ نہیں آنا ہے. وہ تو جو آستانے لے کے بیٹھے ہیں, جو آستانے لے کے بیٹھے ہیں, جو مزارات میں ہیں, یہ ان کے فیصلے ہوں گے کہ کس کو آنا ہے کس کو نہیں آنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن میرا کام یہ ہے کہ مجھے آپ کو دین سکھانا ہے. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی آپ کا اسلام کیا کہتا ہے, آپ کس اندھیرے میں ہیں. آپ کسی بھی سمجھدار شخص کو دیکھیں, جب وہ کسی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے تو وہ اس کو پڑھتا ہے. لوگ پڑھتے ہیں کہ بھئی یہ گیس, یہ پریشر کوکر کس نے بنایا, فلاں صاحب نے بنایا. اچھا فلاں صاحب کی زندگی پڑھیں. ہوائی جہاز کس نے بنایا, فلاں نے بنایا. تو ذرا سب پڑھیں کہ فلاں نے یہ جہاز کیسے تیار کیا. ریل کا انجن کس نے بنایا, آپ گوگل سے پوچھیں گے وہ بتائے گا فلاں نے بنایا. آپ اس کو ویکیپیڈیا پہ سرچ کریں گے کہ فلاں کون تھا, کس گھر سے آیا تھا اور کیسے اس نے ریل کے انجن کو ایجاد کیا. موبائل کس نے بنایا, لیپ ٹاپ کس نے بنایا. یہ سمجھدار لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب کسی ذات سے, کسی شخصیت سے وہ انسپائر ہوتے ہیں, بلفظ دیگر اردو میں متاثر ہوتے ہیں, تو تاثر جب ان کا ان کی طرف جاتا ہے تو یہ خیال کرتے ہیں کہ ذرا دیکھیں پڑھیں کہ یہ بندہ اس منزل تک پہنچا کیسے. یہ سمجھدار لوگوں کا کام ہے. آپ کبھی کیوں نہیں سوچتے کہ غوث پاک بنے کیسے. آپ کبھی کیوں نہیں سوچتے کہ امتی تو معین الدین حسن اجمیری بھی ہے, وہ مالک ہندوستان بنے کیسے. آپ کبھی کیوں نہیں سوچتے کہ جہاں نیٹ ورک نہیں آتا وہاں رات کے 1 بجے اور 12 بجے اتنی بھیڑ کون سی چیز ہے جو کھینچ کر لے کر آتی. یہ نیتا تو اور بھی ممبروں پر ہوتے, ہمارے جیسے مولوی تو اور بھی ممبروں پر ہوتے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ اس جنگل میں کون سا چمبک آپ کو کھینچ کے لایا. سبحان اللہ. کیوں نہیں سوچتے, کیوں نہیں غور کرتے, کیوں نہیں اس بات کی طرف سوچتے. آپ اپنے احباب سے کہتے ہیں دنتالا میں بھیڑ بہت ہوتی ہے, چوٹیلا میں بھیڑ بہت ہوتی ہے, تنہا پیر میں بھیڑ بہت ہوتی ہے, بریلی میں بھیڑ بہت ہوتی ہے, اور اجمیر تو پھر راجدھانی ہے. واہ واہ سبحان اللہ. نہیں کہتے کہ ان لوگوں میں چیز ایسی کیا تھی کہ بھیڑ بھاگ رہی. جو بیٹا اپنے باپ کو رات کو پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے, وہ بیٹا چوکھٹ چومنے کے لیے بیتاب کیوں ہے. آپ نے کیوں نہیں سوچا کہ غور کرنے کا مقام
یہ نہیں ہے جو اولاد اپنے باپ سے کئی سال تک بات نہیں کرتی وہ بھی جھولیاں پھیلا کر اللہ والوں کی چوکھٹ پر حاضر ہو جاتی. جو لوگ اتنے تنقید والے نقاد ہوتے ہیں کہ ایک ایک شخصیت کو جانچتے ہیں اس میں علم کتنا ہے, اس کا انداز کیسا ہے, اس کا بات کرنے کا لہجہ کیسا ہے, طریقہ کیسا ہے, ایسے نقاد لوگ بھی بسط احترام ہاتھ باندھ کر ان خانقاہوں میں ان آستانوں پہ سر تسلیم کیوں خم کرتے ہیں؟ تو اس لیے کہ یہ جسمانی طاقتیں ہوتی ہیں, یہ جسمانی طاقتیں ہوتی ہیں تو کب کا ان کو ٹھوکر مار کے ان کے وجود کو ختم کر دیا جاتا اور ان کے نام کو مٹا دیا جاتا. لیکن ہر جگہ جسمانی طاقت کام نہیں آتی ہے. جب جسمانی طاقت جواب دے جاتی ہے تو پھر روحانی اور ایمانی طاقت محفلوں کو سر کیا کرتی. سبحان اللہ, بہت اچھا. ہمارا سب سے بڑا میجر پرابلم یہ ہے کہ ہم نے جسمانی طاقت کو فوقیت دی ہے اور روحانی طاقت سے اپنے آپ کو دور لیتے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ آخر یہ اللہ والے اتنی مقبولیت کے حامل کیسے ہوئے. قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی کون ہوتے ہیں؟ جس کی زلفیں لمبی ہو جائیں کیا وہ ولی ہو جاتا ہے؟ کیا بات ہے, واہ. کسی کے چہرے پر خوبصورتی اور جمال دیکھ کر آپ اس کی ولایت پر دستخط کر دیں گے؟ اگر ایسا ہے تو امریکہ کے سارے گورے ولی ہیں. کیا کسی کے مال منال سے کسی کو ولایت ملتی ہے؟ کیا کسی کے فالوور کی کثرت سے اگر کسی کو ولایت مل جائے تو بالی ووڈ کے سارے ایکٹر ولی ہو جائے؟ اگر شہرت کو آپ نے ولایت کا معیار بنایا ہوا ہے تو بالی ووڈ کی ناچنے والی ہیروئنوں کو بھی تو شہرت حاصل ہے, کیا وہ بھی مقبول بارگاہ ہیں؟ آپ یہ غور کرنے کی کوشش کیجئے, یہ تلاش کیجئے کہ وہ چیز کون سی ہے جو بندے کو ولی بناتی ہے. ولی کی پہچان کیا ہے؟ ولی کہتے کس کو ہے؟ آج کا حال تو یہ ہے, معاف کیجئے گا میرا بہت پرانا جملہ ہے کہ موبائل کی اپلیکیشن پر سیر صاحب ٹرین کا اسٹیٹس دیکھ کے پیر صاحب بتا دیتے ہیں کہ ٹرین تو آدھا گھنٹہ لیٹ ہے. مرید سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت کی کرامت ہے, روشن ضمیری ہے کہ حضرت یہاں آنکھ بند کر کے بیٹھے بیٹھے بتا رہے ہیں کہ ٹرین آدھا گھنٹہ لیٹ ہے. میں حضرت نہیں بتا رہے, سیٹلائٹ بتا رہی ہے. اور سیٹلائٹ یہ پتہ دے رہی ہے کہ جو لوگ ولیوں کے اختیار کا انکار کر گئے وہ بھی گڈھے میں گئے. آپ ایئرپورٹس پہ جائیے,